اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدرے حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ بہلول نے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اعتراف کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ ہارون نے اجازت دی۔ تم جیسی شرط چاہو طے کر لو۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں کا اور محتاجوں کا حصہ ہے ہی، کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ بصر و چشم، بہلول نے جواب دیا۔ عالی جا، آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شاہانہ تمکنت سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی۔ چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے
जो शोहर को मुर्दा समझकर उसके लिए पढ़ी और रखे जा रहे थे। मरहबा मरहबा, बहुत खूब बहलोल, बाज़ औक़ात तो तुम्हारी दीवानगी फरजानों को भी मात दे देती है। हारून ने सताइश की। बाकी वज़ीर और अमीर भी दादे तहसीन पेश करने लगे। शोक कुछ कम हुआ तो बहलोल कहने लगा, क्या आली जा की इजाज़त है कि मैं भी हज़रत फ़कीह से एक सवाल करूं? इजाज़त है, हारून ने कहा। क्या आप तैयार हैं? बहलोल ने पूछा। ज़रूर पूछो, फ़कीह ने नख़वत से कहा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मटका शीरा और एक मटका सिरका मौजूद है। हम इससे शिकंजबीन तैयार करने के लिए एक प्याला सिरका और एक प्याला शीरा मटकों में से निकालते हैं और दोनों को किसी बर्तन में मिला देते हैं। इस वक्त पता चलता है कि इसमें तो एक चूहा मरा पड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि मरा हुआ चूहा सिरके के मटके में था या शीरे के मटके में? हारून महसूस हुआ। अहले दरबार भी मुस्कुराए। सबकी निगाहें फ़कीह पर लगी हुई थी कि वो इस मामले को किस तरह हल करता है। वो गहरी सोच में मुस्तग़रक़ हो गया और बहुत देर तक एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। हारून इतना इंतज़ार न कर सका और बोला, बहलोल ने तुम्हारा मुअम्मा हल करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। तुम्हें भी इसका सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहिए। फ़कीह नादिम सा हो गया। उसकी निगाहें झुक गईं। उसे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना ही पड़ा। आली जा, मैं ये मुअम्मा हल नहीं कर सकता। इसकी पेशानी अर्क आलूद थी। हारून ने बहलोल की तरफ देखा। बहलोल, बेहतर यही है कि तुम खुद इस मुअम्मे को हल कर दो। बहलोल मुस्कुराया। क्या हज़रत फ़कीह अब भी अपनी नासमझी के कायल होते हैं या नहीं? फ़कीह बोला, बहलोल, तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि इल्म की कोई हद नहीं। किसी की ज़हरी हालत को देखकर उसे कम तर ख्याल नहीं करना चाहिए। तो सुनिए जनाब, कि हमें चाहिए कि इस चूहे को शिकंजबीन से निकालकर अच्छी तरह धो लें, फिर इसका पेट चाक करें। अगर उसके पेट में सिरका हुआ तो समझे कि वो सिरके के मटके में था। अगर शीरा हुआ तो फिर उसने शीरे में डुबकी लगाकर जान दी है। लिहाजा जो कुछ भी उसके पेट में हुआ उस शय के मटके को ज़ाया कर देना चाहिए। अहले दरबार ऐश कर उठे। हारून बहुत महसूस हुआ। उसने बहलोल को आफरीन कही। फ़कीह ने सर झुकाया और 1000 अशरफी उसके सामने ढेर कर दी। बहलोल ने तमाम अशरफियाँ समेट कर अपनी झोली में डाली और महल से बाहर निकलते ही उन्हें ज़रूरतमंदों में बांटने लगा। जब वो अपने बसेरे पर पहुंचा तो उसकी झोली खाली थी। चंद दिन नहीं गुजरे थे कि हारून ने बहलोल को तलब किया। वो उसके महल में पहुंचा तो देखा कि वो शराब के नशे में मखमूर दजला के किनारे अपने शानदार महल के झरोके में बैठा शोर मचाती नहरों का तमाशा देखने में महव है। बहलोल को देखते ही वो नशे की तरंग में बोला, बहलोल, उस रोज तो तूने उस बेचारे फ़कीह का नाटका बंद कर दिया था। इत्तफाकन तेरा दाव लग गया था और वो अहमक भी निरा गौदी निकला। मगर आज मैं तुम्हें आजिज़ करके रहूँगा और इस झरोके में से तुझे दजला में फेंकवा दूंगा और इसी तरह दजला के मौजू में होते खाएगा जिस तरह तेरे मुअम्मे में चूहा शीरे और सिरके के मटके में डुबकियां लगाता रहा था। और अगर मैंने मुअम्मा बूझ लिया, बहलोल ने पूछा, तो फिर 1000 अशरफियाँ इनाम में मिलेंगे। उसने बड़ी शान से कहा, जनाब आली, मुझे अशरफियों की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मेरी एक और शर्त है, अगर वो मंजूर हो तो कोई बात है? बहलोल बोला। हारून ने हुक्म दिया कि बयान करो। अगर मैंने मुअम्मे का सही जवाब दिया तो इसके बदले में 100 कैदियों को रिहा करना होगा, मगर वो जिनके नाम मैं बताऊंगा। बहलोल ने अपनी शर्त पेश की। हारून हंसा। ये बात तो बात की है, मगर मुझे मंजूर है। पहले तुम मुअम्मा तो बूझ लो। देखो, तुम्हें गौता दिलाने के लिए दजला की मौजें कितनी बेकरार हैं। मौजों की बेकरारी की जुबान तो वही समझ सकते हैं जो दरियाओं का रुख मोड़ देने की ताकत रखते हैं। आप अपना मुअम्मा पूछें। बहलोल ने कड़े लहजे में कहा। हारून बोया हुआ, तो सुनो, अगर किसी शख्स के पास एक बकरी, एक भेड़िया और घास का गट्ठा है
اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کر لے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیے اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا، بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب علی جا بھی میرے حق کو پہچانے اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ بہلول نے جرأت سے کہا، درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زنداں کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور گھر چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے۔ اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریسہ اور فسادی ہے! یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوستدار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ علی جا، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں۔ مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور 10 آدمیوں کو رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم ساتھ خود بڑھا لیں گے۔ مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دبوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔